رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد پاکستان میں عورت کی گواہی اور اس کے وجود اور اس کی نمائندگی اور اس کی امارت اور اس کی سیاست اور اس کی خطابت ان مسائل پر بحث کیا معنی رکھتی ہے؟ رسول اللہ نے فرما دیا ہن ناقصات العقل والدین، کہ ان کی عقل بھی ناقص ہے، ان کا دین بھی ناقص ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نقصان عقل کیا ہے؟ نقصان جی سمجھ میں آ گیا کہ مہینے میں 10 دن یہ ہر قسم کی عبادت سے محروم ہے۔ جس شخص کا وجود مہینے میں 20 دن صرف خدا کی قربتوں اور سعادتوں نعمتوں کے حصول میں عمل پیرا ہو سکے، اس آدمی کو اس بات کا کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس شخص کے مقابلے میں فوقیت یا برابری مانگے کہ جو تسلسل کے ساتھ 30 دن قربت خداوندی اور اس کی نعمتوں، اس کی مسرتوں، لذتوں، لطافتوں سے آشنا ہوتا ہے اور اس راستے میں آنے والی تمام مصیبتوں کلفتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقصان عقل، سوال کیا نا صحابی نے، اس دور میں لوگ مولانا یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اس دور میں عورت سائنٹسٹ ہے، اس دور میں عورت اسپیکر ہے، اس دور میں عورت پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، فلسفے کی طالبہ ہے، وہ سوئمنگ پول میں نہانے والی عورت ہے، لانگ جمپ لگانے والی ہے، ہائی جمپ لگانے والی ہے۔ اس دور میں آپ عورت کو کیا کیا نپو بنانا چاہتے ہیں؟ یو مولوی، پھر وہ ہم کو دیسی منہ سے ولایتی گالیاں دے کے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں فرمایا، اس نے کہا ما نقصان العقل یا رسول اللہ، عقل کا وہ کون سا نقصان اور کمی ہے عورت میں جس کی طرف آپ اشارہ فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے وہی آیت پڑھی جو آج کل کے نام نہاد یورپ زدگان تہذیب جدید کے مسحور شدہ مسخ چہرے، غلیظ روحیں، ناپاک اذہان، گندے مسکرے، تھرڈ کلاس اپرچونسٹ قسم کے لوگ وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم 2 مرد نہ پا سکو تو پھر فرجل وامرأتان، ایک مرد اور 2 عورتیں۔ اب یہاں 2 عورتوں کی مرد کے مقابلے میں حکمت عملی تلاش کی جا رہی ہے کہ جناب اسلام کا مقصد تو یہ ہے کہ عورت ان معاملات میں نہیں آ سکتی، عورت گھر میں، عورتیں اس فیلڈ کی حیثیت اہلیت نہیں رکھتی، وہ اس کا مقام، اس کی شخصیت، اس کی عصمت، اس کی عفت معابی، نزاکت، لطافت، وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ جناب وہ کورٹس میں، سول کورٹس میں، کچہریوں میں در بدر خاک بسر نہ ہو۔ اور جو قرآن نے حکمت بیان کیا ہے اس کو ٹالا یا ٹولو کے باب سے پک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اسی آیت کو رسول اللہ نے پڑھ کے یہ فرمایا کہ ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى هذا نقصان العقل، یہی آیت کریمہ اس کی عقل کے نقصان پر دلالت کرتی ہے۔ اب اس موضوع کو لیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، تربیت یافتہ، فیض یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اس سبجیکٹ پر اسپیشلائز خود کیا، جن کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، جو تفسیر میں تمام صحابہ، باقی صحابہ بھی تفسیر میں مہارت رکھتے تھے لیکن تفسیر کی جو مہارت عبداللہ ابن عباس کو تھی کسی اور کو نہ تھی، وہ شخص اتھینٹک پاور ہے صحابہ میں ہمارے لیے رسول اللہ کے بعد۔ آئیے تفسیر ابن عباس ملاحظہ فرمائیے، تمام صحابہ کا موقف دیکھیے، پھر ماضی آگے اور چلیے، تبری کو پڑھیے، خازن کو پڑھیے، اس دور میں رشید رضا کو پڑھیے جو متجدد مصر کا رائٹر ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ افراد میں سے ہے۔ تفسیر قاسمی کو پڑھیے، اس دور کی تفسیر ہے۔ قرطبی کو پڑھیے، 700 برس پیشتر کی تفسیر ہے۔ کیا یہ تمام مفسرین امت یہ وہ شعور نہیں رکھتے جو اس دور کی کچھ پڑھی لکھی نام نہاد تعلیم کے نام پر پے کرے جہالت عورتیں، عفت کے نام پر، تہذیب کے نام پر بد تہذیبی کی پے کرے محرک، ویمنس فورم، فلاں فورم، فلاں فورم، فلاں فورم، یہ جو طوفان بدتمیزی میں چلا ہے اس ملک میں، یہ جتنی عقل ان لوڈی بچیوں کو ہے ان کو نہیں تھی، ویسی عقل بھی نہیں تھی۔ یہ چھچوری یہاں تک
گریبان ننگا رکھنے والی واہیات عورتیں، جن کے پہلو ننگے، جن کی ٹھٹری ننگی، جن کے بال کٹے ہوئے، جن کا وجود زنا کی دعوت ہے، جن کے اعمال اور اخلاق دوائی زنا مرتب کرتے ہیں، دعوت زنا دیتے ہیں، گناہ کو فیشن سمجھنے والی عورتیں اور بے حیائی الیانی کو ثقافت اور کلچر کا شعبہ اور حصہ سمجھنے والی عورتیں، ان جیسی عقل بھی نہیں تھی۔ وہ عورتیں جنہوں نے ایوب خان کے دور میں کراچی میں ویمنز کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر پاکستان میں آئینی قوانین کے ماتحت ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت دی گئی تو پھر ہم اس ملک میں یہ تحریک چلائیں گے کہ ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ عورتیں ہیں جو ہم سے استحقاق مانگتی ہیں۔ یہ عورت کے ماتھے پر بدنما داغ، یہ دامن عفت پر، دامن ابیت پر، دامن رسالت کی تربیت یافتہ خواتین پر تہمت اور بدنما داغ کے سوا کچھ نہیں۔ اور ان کی حمایت کرنے والے وہ جنسی وحشی، وہ سیکس کے پاگل پرندے، وہ سیکس کے طوفان بدتمیزی کے کیڑے، وہ جنس کے مریض، وہ گدھا گاڑی میں جھٹنے کے لائق نام نہاد پڑھے لکھے لوگ، ان کو کیا حق حاصل ہے کہ نبی جس بات کی خود تعبیر کر دے اس کی تعبیر یہ کرتے رہیں، اور تم دینی منازل پر فائز لوگوں منہ میں ڈھونگیاں ڈال کے سیاسی مفادات، MRD کے سیاسی مفادات کی خاطر تم ان بدماشوں کو جواب نہ دو۔ خدا کی بارگاہ میں تم سے بڑا مجرم وہ یہودی مولوی تھا جس نے اپنے زمانے میں زنا کے خلاف جنگ نہیں کی تھی۔ پہلے عقیدہ اور فکر، پھر عمل اور جنگ۔ جس قوم نے عقیدے اور عمل کو 35 برس میں پالیسی اور حکمت عملی کے ماتحت تباہ کیا ہو، اس قوم میں تم سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے دینی نظریات کی قتل و غارت گری دیکھتے ہو، ان کی تباہی اور بربادی اور بے آبروئی کا بے غیرتی سے تماشا کرتے ہو۔ تم سے بڑا بے حس کون ہے؟ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا تو پھر پاکستان کے چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں، زانیوں، شرابیوں کو بھی خدا نہیں پکڑے گا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جرم کیا جائے اور سزا نہ ملے۔ دنیا کا کوئی قانون گندے سے گندی کسی تہذیب کا مرتب کیا ہوا قانون کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں جرم کی سزا نہ ملے۔ 35 برس میں جتنے حکام آئے، حکمران آئے، ارباب اختیار آئے، بیوروکریٹ، نام دیکھو تو سی نہ جمع اللہ دیتی رہے کہا رہے نام بیوروکریٹ ملتانی زبان کہیں گے ماں مریری تے پتر گند والا صاحب۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے ان کی ٹون دیکھا کریں جب یہ گفتگو کرتے ہیں، جب یہ بیٹھ کے بحث و تمہیز کرتے ہیں تو دینی مسائل کو ملائزم کہتے ہیں۔ ملائزم کیا ہے؟ یہی کہ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں تمہاری بات کو قانون کا درجہ نہیں دیتے، جو احکام اللہ، احکام شریعت، آیات اللہ کی جو تعبیر تم کرتے ہو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یہی ملائزم ہے نا، تو پھر تم اس کو ختم کر لو گے۔ یہ تو ختم نہیں ہوا، یہ تو تمہارا سیاسی آقا لارڈ کرزن کی جانشینوں اور لارڈ کرزن اور مسٹر ہڈسن کے وارثوں، تمہارے بڑے بے آبرو بڑے، وہ بھی ہمیں اور ہمارے اکابر کو نہ مار سکے۔ اقتدار کی سنگھاٹن پر براجمان ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ حق کے لیے چلتے رہنا، قدم قدم بڑھتے رہنا، اس کا نام حق ہے۔ مولوی کو تو آتا کچھ نہیں ہے، مولوی تو بیچارہ نا صفوں میں بیٹھنے والا، 15,000 روپیہ تنخواہ لے کر ویلفر نیسٹ ڈیکوریٹڈ روم میں بیٹھنے والا، وہ لارڈ کرزن کا سیاسی فرزند ناہموار، وہ چہد الملت، وہ خناس امت، وہ ابلیس، وہ بتا سکتا ہے، اس کی پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ مستند سمجھتے ہیں اسے، مولوی بیچارے کی بات کو آپ کیوں مستند سمجھیں؟ اس لیے کہ ان بلیک سپرمین A1 بگ اینڈ بگ سوسائٹی کے لیڈروں نے، ان نام نہاد جدت کے مارے ہوئے وڈیروں نے
انہوں نے انگریز کی طرح مولوی کو کمی سمجھا کہ دیہات میں کمی کے کھاتے میں خانے میں مولوی کا نام لکھا ہوا ہے، ابھی تک مٹا نہیں ہے جناب۔ اور پھر یہ سیاسی سپولیے، یہ سیاسی موذی، یہ سانپ کے روپ میں انسانی محبت کی پھنکار دینے والے، یہ ظالم کسی بہت بڑے سانپ کے پالے ہوئے کسی بہت بڑے اژدہا کی اولاد، یہ مولوی کے وجود سے یوں نفرت کرتے ہیں جس طرح امپورٹڈ بوٹ کی ٹو پر غلاظت لگ جائے۔ اس لیے مولوی کی بات کو مستند نہیں سمجھتے، حالانکہ مولوی بیچارے کی اپنی بات نہیں ہے۔ مولوی میں اب تک یہی ایک خوبی ہے جس کو لوگ عیب کہتے ہیں، کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یوں سنا اپنے استاد سے، سمعت من استادی وسمع من استادی وسمع عن فلان 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 انه سمع عن ابي حنيفه وانه سمع عن علقمه وانه سمع عن عبد الله بن مسعود وانه سمع عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی میں سب سے بڑی کمی اس دور میں یہ ہے کہ مولوی یہ نہیں کہتا کہ میری 29 سال کی ریسرچ کا نچوڑ یہ ہے۔ مولوی کہتا ہے میں نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے بتایا اپنے استاد کی بات، اور انہوں نے بتایا کہ میرے استاد مولانا خیر محمد صاحب نے یوں کہا، اور فرماتے میرے استاد مولانا یاسین بریلوی نے یوں کہا، اور فرماتے ہیں میرے استاد مولانا احمد علی سہارنپور نے یوں کہا، اور شاہ ولی اللہ نے یوں کہا، اور ابو حنیفہ نے یوں کہا، علقمہ نے یوں کہا، عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا، اور فرمایا رسول اللہ نے یوں فرمایا۔ یہ ہماری کمزوری ہے جو جدید تحقیق کے مریضوں، جنسی مریض، شخصیت سازی کے خول میں بیٹھے ہوئے ہسٹوریکل لاج کے پاگل پرندوں کی جو خواہش ہے وہ ہم پوری نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ایک ایک بات کو ملائزم ملائیت کہہ کے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں جو محمد نے فرمایا۔ میں اپنی بات کہنا، اگر میری اپنی ذاتی شخصیت کا مسئلہ ہو تو کمپرومائز کے راستے میں بہت آگے جا سکتا ہوں۔ جس طرح تاریخ میں کچھ مولویوں کا رول رہا ہے، بنو عباس کے زمانے میں، بنی امیہ کے زمانے میں، فاطمی جین کے زمانے میں، اور اس کے بعد آپ کے ہندوستان کی سرزمین میں ابو الفضل اکبر کے زمانے میں علماء نے، سو کال ملا مولوی کے روپ میں بھیڑیوں نے، اسلام کی بھیڑ بکریوں کو لقمہ تر سمجھنے والے موذیوں نے، انہوں نے ہر دور میں اقتدار سے کمپرومائز کیا، آج بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا جرم تو صرف یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے رسول اللہ کی اس روایت کی حفاظت کی ہے۔ کوئی استحقاق نہیں ہے، کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی پلیڈر، کوئی پولیٹیکل لیڈر، سم ڈیماگوگ، سم مرد، سم ٹھگ، کوئی حق نہیں ہے ان کو نبی کی تعلیمات کی تعبیر اپنی منشا کے مطابق کرنے کا۔ تم اپنی تعبیروں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے اسلاف کی آخری کڑی تم شاہ ولی اللہ تک آگے مت چلو، شاہ ولی اللہ تک اس پر مہر دکھا دو، ہم اس تعبیر کو مانیں گے۔ نہ آئے برسر اقتدار اسلام، نہ آئے خدا ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم اسلام کو برسر اقتدار لائے تھے کہ نہیں، تم کو میں نے پیدا کیا تھا، تم کو میں نے شعور دیا تھا، تم نے دین پڑھا تھا، تم ایک بہت بڑے دینی مدرسے کے محتمم تھے، تم ایک بہت بڑی دینی جماعت کے قائد اور سید تھے، اس کے این ابلیتا، این افلیتا، یہ تو پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی گزاری کہاں ہے، تم نے میرے دین کی حفاظت کے لیے میرے محبوب کے دیے ہوئے نقش عمل کو اصول اور ضابطۂ زندگی بنایا تھا کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے تھے کہ نہیں، تم بے پردہ عورتوں کے جھرمٹ میں راجا اندر بن کر بیٹھ کے تم سیاسیات کی مڈیروں پر کبوں کی طرح چلے تھے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔